عمران اپنے فلیٹ کی عقبی جانب کھلی ٹیرس پر سر کے بال کھڑا اپنی مخصوص ورزش میں مصروف تھا۔ گرمیوں کے موسم میں وہ یہ ورزش عقبی ٹیرس پر ہی پوری کرتا تھا، جبکہ سردیوں میں وہ اپنے بیڈ روم کے قالین پر ہی الٹا کھڑا ہو جاتا تھا۔ فلیٹ کا عقبی حصہ چونکہ فرنٹ حصے سے بالکل علیحدہ تھا، اسی لیے دوسری طرف کی کوئی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ سر کے بال کم از کم 1 گھنٹہ کھڑا رہنا عمران کی وہ مخصوص ورزش تھی جو وہ ہر حال میں لازمن کرتا تھا۔ صبح کی نماز اور لانگ واک کے بعد وہ پہلا کام یہی کرتا تھا کہ سر کے بال الٹا کھڑا ہو جاتا، اور پھر اگر کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو وہ بعض اوقات 2 گھنٹے اسی طرح ورزش میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن ابھی اسے ورزش کرتے ہوئے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ٹیرس کا عقبی دروازہ کھلا اور سلیمان کی شکل نظر آئی۔ سلطان صاحب آئے ہیں، سلیمان نے اندر آتے ہی بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، واہ زہ نصیب، شکر ہے آج صبح صبح میں نے آئینہ دیکھ لیا تھا، ورنہ تمہاری شکل دیکھ کر تو روزانہ جھاڑو دینے والے کی شکل ہی نظر آتی ہے۔ کتنا مال ساتھ لائے ہیں؟ عمران نے ویسے ہی الٹا کھڑے کھڑے بڑے پرمسرت لہجے میں کہا۔ مال کیسا؟ الٹا ناشتہ بھی کرانا پڑے گا۔ سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یعنی کیا مطلب؟ بادشاہ سلامت تشریف لائیں اور ان کے ساتھ زر و جواہر سے بھرے ہوئے تھال نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لاکھ زمانہ مہنگائی کا ہو، پھر بھی بھرم وقار تو بہرحال رکھنا ہی پڑتا ہے ان بادشاہوں کو۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت نہیں، سر سلطان آئے ہیں۔ سلیمان نے زچ ہو کر جواب دیا، ارے صبح صبح سر، واہ، اس کا مطلب ہے آج ناشتے میں لذیذ نہاری ملے گی۔ واہ، اسے کہتے ہیں قسمت، جلدی پکاؤ کہیں تمہاری باتیں سن کر مغز ہی غائب نہ ہو جائے۔ سر کا عمران نے دوسرے زاویے سے بات کرتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، میں نے اطلاع دے دی ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ویسے ایک بات بتا دوں کہ ناشتے کی آفر نہ دیجیے گا، آج ناشتے کا سامان صرف میری ذات تک ہی محدود ہے۔ خدا حافظ، سلیمان نے جلدی سے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ یعنی کہ اپنے سر سلطان کو ان کے سر کی نہاری میں کیا ملے گا؟ صرف ہڈیاں؟ مغز تو مدت ہوئی غائب ہو چکا ہوگا، مگر یہ سر کو صبح صبح کیا سوجی؟ شاید صبح کی سیر کرتے ہوئے آ نکلے ہوں گے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کلا بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہون چہرے پر جمع ہو جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑا وہ سر کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں گھما کر گردن کے پٹھوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا، پھر وہ دروازہ کھول کر اندرونی راہداری میں داخل ہو گیا۔ کہاں ہے وہ بدتمیز؟ گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے، نواب صاحب کی شکل ہی نظر نہیں آتی۔ اسی لمحے اسے دور ڈرائنگ روم سے سر سلطان کی غسیلی آواز سنائی دی، ہوشیار، خبردار، نواب ابن نواب صاحب ابن صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ عمران نے خود ہی بلند آواز میں چوہیداروں کے لہجے میں کہا، اور پھر اکڑتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جسم پر صرف پتلون تھی، باقی جسم بالکل عریاں تھا، اور پسینے کی بوندیں اس کے سرخ و سفید مضبوط اور کسے ہوئے جسم پر اس طرح لرز رہی تھی جیسے گلاب کے پتوں پر شبنم کے قطرے لرزتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صبح گاہی بخیر، عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، یہ صبح بخیر تو ہوتا ہے، یہ صبح گاہی بخیر کیا ہوتا ہے؟ سر سلطان نے تحسین آمیز نظروں سے عمران کے جسم کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، شکر کرے میں نے آپ کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے صبح گاہی ہی کہا ہے، ورنہ جی تو صبح ہی کہنے کو چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے آپ پچھلی نسل کے بزرگ ہیں، قریب از ریٹائرمنٹ، اسی لیے نصیحتوں کا پنڈورا باکس صبح ہی صبح کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ ویسے آپ کی آمد سے میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے صوفے پر پڑا ہوا سلیپنگ گاؤن اٹھا کر پہن لیا تھا۔ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے؟ تم ایسا کرو کہ اب یہ الٹا کھڑا ہونے کی ورزش چھوڑ دو، ورنہ یہ بلڈ پریشر زیادہ بڑھ گیا تو بڑا خطرناک مرض ہے۔ مجھے دیکھو، میں گزشتہ 10 سالوں سے بلڈ پریشر کا مریض ہوں، سر سلطان نے کہنا شروع کیا۔ بس بس پلیز، صبح صبح آپ میرے فلیٹ میں بیماریوں کی پٹاری نہ کھولیں، شام کو بے شک کھولیں، کیونکہ شام کو ذمہ دار فلیٹ کی صفائی کرنے آتا ہے، بیماریاں پٹاری سمیت باہر پھینک آئے گا، مگر صبح صبح پلیز۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خود ہی تو بلڈ پریشر کی بات کر رہے تھے۔ سر سلطان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جی وہ تو میں بیماری کی بات کر رہا تھا، جدید زمانے کے آداب کے مطابق کہہ رہا تھا کہ آپ کی آمد کی وجہ سے مجھے دلی مسرت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے دل کو جب مسرت ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے یعنی پمپ کرنے لگتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہے۔ عمران نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے کسی استاد کو کسی کن ذہن بچے کو سمجھانے کی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑ رہا ہو۔ اچھا اچھا، بہرحال تم واقعی جدید زمانے کے آدمی ہو، لیکن آج میری یہاں آمد تمہیں بھی قدیم زمانے کا آدمی بنانے کے سلسلے میں ہے، اس لیے ذرا جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سر سلطان نے بڑے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یعنی آپ کوئی ٹائم مشین ایجاد کر کے لے کر آئے ہیں؟ لیکن سوچ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم مشین کے ذریعے گزرے ہوئے وقتوں میں پہنچ کر جب میں واپس آؤں تو آپ کو وہ شجرہ نسب باقی نہ رہے جو آپ اس وقت دنیا کو بتاتے رہتے ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کہا مار کر ہنس پڑے، تم میری شجرہ نسب کی فکر نہ کرو، فی الحال تو سر رحمان کی شجرہ نسب کی آئندہ کڑیاں جوڑنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈیڈی کا شجرہ نسب؟ او، کیا مطلب؟ ٹائم مشین نے ان کی شجرہ نسب میں گڑبڑ کر دی ہے؟ چلو چنگیز خان نہ صحیح، ہلاکو خان صحیح، بات تو ایک ہی ہے۔ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، میں صاف صاف بات کروں تو زیادہ بہتر ہے، سر رحمان نے تمہاری شادی
نواب مشرف مرزا کی اکلوتی بیٹی نوابزادی توقیر جہاں المعروف بیبی ٹوسکی سے حتمی طور پر طے کر دی ہے اور یہ ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے کہ میں تمہیں اس شادی پر ہر صورت میں رضامند کروں، ورنہ دوسری صورت میں سررحمان نے دھمکی دی ہے کہ وہ تم سمیت سارے خاندان کو گولی مار کر خودکشی کر لیں گے۔ یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری والدہ اور تمہاری بہن ثریا بھی اس شادی کے خلاف ہے، لیکن سررحمان کی دھمکی نے انہیں بھی خاموش کر دیا ہے۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، بوسکی سے شادی یعنی کہ اب کپڑے سے شادی ہوگی؟ میرے خیال میں ڈیڈی حضور کو اب واقعی ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ آج بوسکی سے میری شادی طے کر رہے ہیں تو کل پاپلین وغیرہ سے طے کرنا شروع کر دیں گے۔ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، بوسکی نہیں ٹوسکی؟ توقیر جہاں اصل نام ہے، پیار سے اسے سب ٹوسکی کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے تم نواب مشرف مرزا کا حدود اربا پوچھو گے، تو پہلے بتا دو کہ نواب مرزا پاکیشیا کے قدیم جاگیردار گھرانے کے فرد ہیں۔ دارالحکومت کے گرد پھیلی ہوئی وسیع و عریض جاگیر اب بھی ان کی ملکیت ہے، جس میں سینکڑوں مربع زرعی اراضی، لاتعداد پھلوں کے باغ، یہ فارم وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور مشرف مرزا 18-20 سالوں سے مستقل طور پر یورپ میں آتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کا سارا کاروبار ان کے مینیجر سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کی والدہ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن نواب مشرف مرزا نے اپنی بیٹی کی محبت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور بیٹی کو ماں اور باپ بن کر پالا پوسا۔ اب وہ اس کی شادی کرنے کے لیے طویل عرصے کے بعد پاکیشیا واپس آئے ہیں، جو کہ تمہارے والد آنر میر سر جہان داد خان اور نواب مشرف مرزا کے والد نواب رفت مرزا آپس میں گہرے دوست تھے۔ اس لیے نواب مشرف مرزا نے یہاں پہنچتے ہی تمہارے والد کا پتہ معلوم کیا اور پھر وہ اپنی بیٹی سمیت تمہارے والد کی کوٹھی پہنچ گئے اور انہوں نے سررحمان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی بیٹی کے لیے کوئی شایان رشتہ تلاش کیا جائے۔ تمہارے والد کے لیے ان کے ذہن میں فوراً تمہارا خیال آیا، چنانچہ انہوں نے تمہارے متعلق انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ سر سلطان نے مزے سے لے کر کہتے ہوئے کہا، اچھا کیا تفصیل بتائی انہوں نے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بقول تمہارے والد کے انہوں نے نواب مشرف مرزا کو بتا دیا کہ تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو، تم نے MSc آکسن کیا ہوا ہے، لیکن تم انتہائی ناحلف لڑکے ہو، بزرگوں کا احترام بالکل نہیں کرتے، سخت منہ پھٹ ہو، علیحدہ فلیٹ میں رہتے ہو اور آوارہ گردی کرتے ہو۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ، پھر تو فوراً رشتے سے انکار ہو گیا ہوگا۔ عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا، انکار نہیں ہوا بلکہ اقرار ہو گیا۔ تمہاری یہ ساری منفی خصوصیات نواب مشرف مرزا کی بیٹی کو بے حد پسند آ گئی اور نواب صاحب کو صرف اس بات نے اپیل کیا کہ تم خاندانی آدمی ہو، بس انہوں نے فوراً رشتہ طے کر کے اگلے ماہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یعنی کہ میری شکل و صورت دیکھے بغیر کیا وہ بیبی اور ان کے قبیلہ گاہی والد محترم نابینا تو نہیں ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، یہ بات نہیں، سررحمان نے انہیں تمہارا ایک فوٹو دکھایا ہے، تمہاری BSc کی ڈگری والا، وہی اس وقت ان کے پاس موجود تھا، جس میں تمہاری شکل کسی نیولے کی طرح شکل ہے اور کان ہاتھیوں کی طرح بڑے بڑے اور باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کمنٹری میری نہیں بلکہ بقول سررحمان کی تمہاری ہونے والی بیگم کی ہے۔ بہرحال بیبی ٹوسکی نے یہ فوٹو دیکھ کر رضامندی میں سر ہلا دیا کہ ایک فرما بردار شوہر کی بالکل ایسی ہی شکل و صورت ہونی چاہیے۔ سر سلطان واقعی مزے لے رہے تھے۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر ناشتے کا سامان موجود تھا۔ ارے تم تو کہہ رہے تھے کہ آج ناشتہ نہیں ملے گا، میں سر سلطان کو ٹال دوں؟ صرف تمہاری ذات تک محدود ناشتے کا سامان ہے، پھر کیا ہمسایوں کے گھر چوری کی ہے؟ عمران نے چونک کر ٹرالی کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اپنی بات ہاں مجھ پر نہ ڈال دیا کریں، سر سلطان کے لیے ناشتے کی کمی ہے میرے ہوتے ہوئے بھلا جی کیسے ممکن ہے کہ معزز مہمان بغیر ناشتہ کیے چلے جائیں؟ یہ اور بات ہے کہ آپ کا برم رکھنے کے لیے مجھے اپنے ذاتی بینک بیلنس کو ہوا لگوانی پڑی ہے۔ سلیمان نے ناشتے کا سامان میز پر رکھتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا اور سر سلطان بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ شکریہ سلیمان، ویسے عمران تمہارے ناشتے کی بڑی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، بس جی، انہیں تو میرے ناشتے کو نظر لگانے کے سوا اور کام ہی کیا ہے؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے حالی ٹرالی دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ فکر نہ کرو، ابھی تک تمہارا واسطہ توسوں سے پڑا ہے، اب توسی آ کر تمہیں سیدھا کرے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، توسی کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر کہا، وہ توقیر جہاں المعروف توسی زیادہ صحیح نام بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ناشتے پر جھک گیا، او اس کا مطلب ہے کہ تم اس رشتے پر رضامند ہو؟ خدا کا شکر ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے تمہیں منانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ سر سلطان نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اب پاپڑ بیلنے کی مشینیں بن گئی ہیں، اسی لیے پاپڑ بیلنے بازار سے مل جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں رضامند ہو گیا ہوں؟ عمران نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تم ہوتی تو سلیمان سے کہہ رہے تھے۔ سر سلطان نے بھی ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، وہ تو میں سلیمان کو شیر دھمکی، او سوری، وہ کیا محاورہ ہے، بڑا گھٹیا سا محاورہ ہے وہ گیدڑ والا۔ عمران نے کہا، گیدڑ ببکی؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہی پتہ نہیں محاوروں کو شیر چھوڑ کر گیدڑوں کو کیوں پسند آ گئے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنو عمران، شادی تو بہرحال تم نے کرنی ہے، آج نہیں کرو گے تو کل کرو گے، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، تمہارے ہم پلہ خاندان ہے۔ سر سلطان نے وکالت کرتے ہوئے کہا، آپ صدیقی کہلاتے ہیں نا؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، صدیقی؟ ہاں، کیا مطلب؟
सर सुल्तान ने हैरत से चौंक कर पूछा, यानी आपका नाम सर सुल्तान अली सदीकी है और सदीकी का मतलब भी आपको मालूम नहीं हुआ आज तक? इमरान ने कहा, मतलब तो मुझे मालूम है, लेकिन ये अचानक सदीकी तुम्हें कैसे याद आ गया? सर सुल्तान ने कहा, मैं सोच रहा था कि अब मुझे टाइम मशीन की खिदमत हासिल करना ही पड़ेंगी। सदीकी तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम खानदान होता है, जबकि आप तो रिश्ते नाते कराने में खुदादार सलाहियतों के मालिक हैं, इसीलिए शायद कहीं पीछे कोई गड़बड़ ना हो गई हो, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान के चेहरे पर गुस्से की झलकियां नमूदार होने लगी। अब तुम घटिया बातों पर उतर आए हो? सर सुल्तान के लहजे में हल्का सा गुस्सा था। अरे अरे नहीं, आप नाराज ना हो, अभी तो सिर्फ अंदाजे की बात कर रहा हूँ और अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी। इमरान ने बड़े शरीफाना अंदाज में कहा। तो सर सुल्तान न चाहने के बावजूद भी बेइख्तियार हंस पड़े। बहरहाल तुम ऐसा करो कि एक बार जाकर नवाब मुशर्रफ मिर्जा और उनकी बेटी से मिल लो, हो सकता है कि वो लोग भी तुम्हें पसंद आ जाए। मेरी आमद का मकसद तो यही था कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तुम अकेले मिल लो तो ज्यादा बेहतर है। सर सुल्तान ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा। ओ, अगर अकेला मिलना होता तो आपको नाश्ता क्यों कराता? अब तो आपको नाश्ता हलाल करना ही पड़ेगा। वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि मुझे उन लोगों से मिल लेना चाहिए, हो सकता है कि वो मुझे पसंद आए या ना आए, उन्हें मैं पसंद आ जाऊं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हें वो देखे बगैर पसंद कर चुके हैं, लेकिन एक बात बता दूं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी अहमकाना बातों से उन्हें इस रिश्ते से मद्जन करके ये रिश्ता खत्म करा दोगे, तो ऐसी बात मत सोचो। सर रहमान इस रिश्ते को अपनी आन का सवाल बना बैठे हैं। इन लोगों के जाने के बाद जब सर रहमान ने तुम्हारी वालदा और सुरैया से इस रिश्ते का जिक्र किया तो घर में एक कयामत बर्पा हो गई। तुम्हारी वालदा और सुरैया ने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन सर रहमान बिगड़ गए और आखिरकार तुम्हारी वालदा और बहन सुरैया दोनों को हथियार डालने पड़े। इस बात से तुम सूरत हाल समझ सकते हो। सर सुल्तान ने कहा, मैं तो मान ही नहीं सकता कि अम्मा बी ने शिकस्त तस्लीम कर ली हो और वो हालिस आफरीदी पठान होन की हामिल हैं। एक पर मुंह से ना निकल गया तो क़यामत सुगरा कुबरा इकट्ठी ही क्यों कायम ना हो जाए? उनकी ना हाँ में नहीं बदल सकती। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, भाभी वाकई ऐसी ही है। इसीलिए जब सुरैया ने क़यामत बर्पा होते देखी तो मुझे फ़ोन करके बुला लिया। और भाभी चाहे किसी की माने या ना माने, मेरी बात मान लेती हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर खामोश किया। सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा, यानी अभी सिर्फ खामोश हुई हैं और आपने उन्हें शिकस्त तस्लीम करना कह दिया? उनकी खामोशी किसी आइंदा बड़ी कयामत की रिजर्वेशन होती है, इमरान ने हंसते हुए कहा। बहरहाल अब तुम जानो और तुम्हारा काम। वैसे अगर तुम वादा करो कि वहां जाकर उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सर सुल्तान ने कहा, ओके, आप जरा अखबार देखिए, मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। आजकल वैसे ही फरागत है, तो फरागत में नवाब मुशर्रफ मिर्जा और उनकी अकलौती साहिबजादी की ज़ियारत नसीब हो जाए तो चलो, वक्त तो कटेगा ही सही। मैं अभी आया तैयार होकर, इमरान ने शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। सर सुल्तान मुस्कुराकर खामोश हो गए और फिर मेज़ पर पड़ा हुआ अखबार उठाकर उसे पढ़ने में मसरूफ हो गए। आज चूंकि दफ्तर में हफ्तावार तातील थी, इसीलिए सर सुल्तान ने भी शानदार वक्त गुजारने के लिए इस दिलचस्प मशगले को ज्यादा मुनासिब समझा था। थोड़ी देर बाद इमरान जब बाथरूम से बाहर निकला तो सर सुल्तान उसे देखकर बेइख्तियार चौंक पड़े। ये कैसा लिबास पहन लिया है तुमने? सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि इमरान के जिस्म पर उसका मखसूस टेक्निकल लिबास था। गहरे जर्द रंग की पतलून जिस पर बैंड मास्टरों की यूनिफॉर्म जैसी गहरे सुर्ख रंग की दो पट्टियां ऊपर से नीचे तक मौजूद थी, गहरे नीले रंग की कमीज जिस पर सफेद रंग के धागे की तरह पतली टाई लहरा रही थी, और गहरे सुर्ख रंग का छोटा कोट, आंखों पर बड़े बड़े शीशों वाली गागल जिसकी शीशों का बैरूनी रंग गहरा सुर्ख था, अलबत्ता अंदर से उनका रंग लाइट ब्राउन था, और उसकी कमानियां बटी हुई रस्सी के से अंदाज में बनी हुई थी। यूं लगता था जैसे सुर्ख रंग के दो बड़े बड़े शीशों को दोनों तरफ से रस्सी से बांधकर कानों के साथ मुंसलिक कर लिया गया हो। देखिए, आपने जू के साथ जाना है, इसीलिए मजबूरन आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए मुझे ये लिबास पहनना पड़ा है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि इस कार्टून नमा लिबास में मलबूस होने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? हरगिज नहीं, सर सुल्तान ने गसीले लहजे में कहा। देखिए सर सुल्तान, आपने खुद ही तो कहा है कि बेबी बोस की यूरोप में पली है, जाहिर है उसके ख्यालात भी खासितन यूरोपियन होंगी, और आजकल यूरोप में इस लिबास का क्रेज है, इसलिए इस लिबास में वो फौरन मुझे पसंद कर लेगी। और अगर मैं बूढ़ों जैसा सीधा सादा लिबास पहन लिया तो फिर मुझे शिकायत ना कीजिएगा कि बेबी बोस्की ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, इमरान ने सर सुल्तान को समझाते हुए कहा। ओ, तुम कह तो ठीक रहे हो, आजकल के लड़के और लड़कियां पसंद तो ऐसा ही ऊट पटांग लिबास करते हैं, लेकिन फिर भी, सर सुल्तान ने तज़बज़ब भरे लहजे में कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये लिबास आपको शर्मिंदगी से बचा लेगा, वरना वो बेबी बॉस की फौरन ही कह देगी कि सर सुल्तान जैसे मोअज़्ज़ज़ आदमी के साथ ये नौजवान बूढ़ा घामड़ कौन आ रहा है। अब आगे आपकी मर्जी, आप कहें तो मैं 3 पीस सूट पहन लेता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके ठीक है, शायद तुम दुरुस्त ही कहते हो। कल मैंने यूरोप के मौजूदा फैशनों पर एक फिल्म देखी थी, इसमें वाकई ऐसे ही ऊट पटांग लिबास थे। सर सुल्तान ने एक तवीज़ सांस लेते हुए कहा और फिर उठकर खड़े हो गए। इमरान के लबों पर शरारती मुस्कुराहट रेंग रही थी। खाकी रंग की बख्तर बंद गाड़ी की तरह बनी हुई हर तरफ से जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई शिमाल मशरक की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उससे आगे एक आम फौजी जीप थी जिसमें ब्रेन गनों से मुसल्ला आदमी
बड़े मुस्तैद अंदाज में खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे से पुश्त मिलाए हुए थे। उनमें से एक का रुख बख्तरबान टाइप जीप की तरफ था, जबकि दूसरे का रुख उसकी मुखालिफ सिमत में। ऊपर एक तेज रफ्तार फौजी हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। अभी सुबह होने में कुछ देर बाकी थी, इसीलिए मलगज्जा सा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। ये सड़क इसराइल के दारुल हुकूमत तिल उबैब के मशरिक बैद में वाक़िया टेलों की मानंद छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान वाक़ थी। हर 2 किलोमीटर के फासले पर फौजी चौकी मौजूद थी, जहाँ हर 2 किलोमीटर के फासले पर फौजी चौकी मौजूद थी, जहां जदीद तरीन असलहे से लैस चाको चौबंद और मुस्तैद इसराइली फौजी खड़े थे। लेकिन इन दोनों जीपों को रोकने की कहीं कोशिश नहीं की गई थी। दोनों जीपें एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आखिरकार हारदार तारों से बने हुए एक ऊंचे गेट के सामने पहुंचकर रुक गईं। इस गेट के दोनों अतराफ से हारदार तारों का सिलसिला वीरान इलाके में न जाने कहां तक चला गया था, लेकिन इन हारदार तारों के दरमियान दूर तक कहीं कोई इमारत नजर नहीं आ रही थी। बस ऊंचे ऊंचे टेले ही हर तरफ फैले हुए थे। अलबत्ता इन टेलों के दरमियान फौजी जीपें कभी कभी इधर उधर गश्त करती हुई नजर आ जाती थी। इन जीपों के गेट पर रुकते ही गेट के ऊपर मौजूद माइक्रोफोन से न जाने सायरन बजने लगा, और चंद लम्हों बाद जब सायरन की आवाज बंद हुई तो गेट खुद ब खुद खुल गया और सिपाहियों वाली खुली जीप तो एक साइड पर रुक गई, जबकि बख्तरबान जीप तेजी से आगे बढ़ी और गेट के अंदर दाखिल होकर सीधी आगे दौड़ती चली गई। काफी आगे जाकर वो दाएं तरफ मुड़ी और फिर एक ऊंचे टेले के दामन में जाकर रुक गई। उसका अकबी बंद दरवाजा खुला और उसमें से फौजी वर्दी में मलबूस एक लंबा तड़ंगा और इंतहाई मजबूत जिस्म का नौजवान बाहर निकला। उसने गौर से इधर उधर देखा और फिर मुड़कर जीप के खुले दरवाजे के अंदर इशारा किया। दूसरे लम्हे एक अधेड़ उम्र आदमी जिसके जिस्म पर आम शहरियों जैसा लिबास था, हाथ में एक ब्रीफ केस उठाए बाहर आ गया। ब्रीफ केस के हैंडल और उस अधेड़ उम्र आदमी की कलाई एक चेन के जरिए आपस में बंधी हुई थी। तशरीफ लाइए डॉक्टर, फौजी ऑफिसर ने कहा और टेले की दूसरी जानिब चल पड़ा। टेले की दूसरी तरफ दो मुस्तैद फौजी मौजूद थे, जिन्होंने इन दोनों को देखते ही फौजी अंदाज में सल्यूट किया, जिसका जवाब फौजी अंदाज में इस फौजी ऑफिसर ने दिया, जबकि डॉक्टर खामोश और लाताल्लुक सा खड़ा रहा। शनाख्त सर, एक फौजी नौजवान ने ऑफिसर से मुखातिब होकर कहा, और ऑफिसर ने जेब से पीतल का एक गोल टुकड़ा निकालकर इस फौजी की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर कोई मदम सा निशान कुंदा था। फौजी नौजवान ने पीतल का गोल टुकड़ा लेकर उसे गौर से देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डालकर उसने एक पतला सा बॉक्स बाहर निकाला, जिसके दरमियान एक पतली सी दर्ज नजर आ रही थी। उसने पीतल के इस टुकड़े की साइड को इस दर्ज में रखकर उसे दबाया तो खटाक की आवाज के साथ ही पीतल का वो टुकड़ा इस बॉक्स के अंदर गायब हो गया। चंद लम्हों बाद खटाक की आवाज एक बार फिर उभरी और इसी दर से वो पीतल का टुकड़ा उछलकर बाहर आ गया। ये लीजिए सर, फौजी नौजवान ने पीतल का टुकड़ा ऑफिसर को वापस देते हुए कहा, और टुकड़ा उसे देकर बॉक्स को वापस जेब में डाल लिया। चंद लम्हों बाद टेले के दरमियान हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज उभरी और फिर किसी संदूक के ढक्कन की तरह टेले का ऊपर वाला हिस्सा सालिम शक्ल में ऊपर को उठता चला गया। अब नीचे एक पतली लेकिन पुख्ता सड़क अंदर जाती साफ दिखाई दे रही थी। फौजी ऑफिसर ने डॉक्टर को अपने पीछे आने का इशारा किया और वो दोनों इस सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ गए। उनके अंदर जाते ही इस तरह गड़गड़ाहट के साथ रास्ता उनके अकब में बंद हो गया। इस कदर पुरस्कारियत की आखिर क्या जरूरत है? अधेड़ उम्र डॉक्टर ने मुंह बनाते हुए पहली बार कहा, आपका ताल्लुक सिर्फ साइंसी आलात के साथ है डॉक्टर लॉरेंस, आप इंसानों को नहीं जानते। ये सारी पुरस्कारियत मिशन को इंसानों से बचाने के लिए है। फौजी ऑफिसर ने कदरे खुश्क लहजे में जवाब दिया और डॉक्टर लॉरेंस ने सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया। तंग रास्ता, साइड दीवारों से निकलने वाली हल्की हल्की रोशनी की वजह से हासा रोशन था, इसीलिए वो दोनों इत्मीनान से चलते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर रास्ता मोड़ काट कर बंद हो गया। फौजी ऑफिसर ने दीवार की साइड में बनी हुई दर्ज में पीतल का वही गोल टुकड़ा डाला और चंद लम्हों के इंतजार के बाद दीवार दरमियान से पड़कर दोनों साइडों में गायब हो गई। अब सामने एक छोटा सा कमरा था। वो दोनों इस कमरे में दाखिल हुए तो दीवार दोबारा बराबर हो गई और कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। कुछ देर बाद कमरा साकत हुआ तो दीवार एक बार फिर खुल गई। अब सामने एक और तवील राहदारी नजर आ रही थी, जिसमें जगह जगह मुस्तैद फौजी सिपाही खड़े थे। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाजा था, जो इन दोनों के करीब पहुंचते ही खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक हॉल था, जिसके दरमियान एक बड़ी सी बेजवी मेज मौजूद थी, जिसके गिर्द 5 ऊंची निशिस्त की कुर्सियां मौजूद थी। तशरीफ ले जाइए डॉक्टर, चीफ साहब के मुंतजिर हैं। फौजी ऑफिसर ने दरवाजे के बाहर रुकते हुए डॉक्टर लॉरेंस को अंदर जाने का इशारा किया और डॉक्टर लॉरेंस सर हिलाता हुआ अंदर हॉल में दाखिल हो गया। उसके अंदर जाकर दाखिल होते ही दरवाजा उसके अकब में खुद ब खुद बंद हो गया। 4 कुर्सियां पुर थीं, जिन पर फौजी यूनिफॉर्म पहने 4 अफराद बैठे हुए थे, जबकि एक कुर्सी खाली थी। इन चारों अफराद के कांधों और सीनों पर मुख्तलिफ शक्लों और साख्त के चमकदार स्टार मौजूद थे। तशरीफ लाइए डॉक्टर लॉरेंस, हम सब आपके मुंतजिर हैं। मेरा नाम कर्नल जेम्स हार्ट है, मुख्तसर तौर पर आप मुझे कर्नल हार्ट कह सकते हैं। मैं इसराइल की खुफिया तरीन स्पेशल एजेंसी रेड एरो का चीफ हूँ। एक लंबे कद और सफ़ेद मूंछों वाले ताकतवर जिस्म के मालिक फौजी ने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर लॉरेंस का इस्तकबाल करते हुए कहा, शुक्रिया कर्नल हार्ट, मुझे आपसे मुलाकात करके बेहद मुसरत हो रही है। डॉक्टर लॉरेंस ने ब्रीफ केस वाले हाथ की बजाय दूसरा हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया डॉक्टर लॉरेंस, कुर्सी पर तशरीफ रखिए ताकि मैं आपका तारुफ दूसरे शुरा से करा दूं। कर्नल हार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर लॉरेंस को खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर लॉरेंस सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। उसने ब्रीफ केस अपने सामने रख दिया, जबकि उसकी चेन बदस्तूर उसकी कलाई से बंधी हुई थी। पहले मैं डॉक्टर लॉरेंस का तारुफ करा दूं। डॉक्टर लॉरेंस 7 नस्लों से हालिस यहूदी हैं। अजीम इसराइल की हुकूमत ने
ایک خصوصی منصوبے پر کام کرنے کے لیے ان کی خدمات خاص طور پر حاصل کی ہیں۔ ویسے ان کا تعلق ویسٹرن کاربن کی ایک خفیہ دفاعی لیبارٹری سے ہے۔ یہ مخصوص قسم کے خلائی جنگی ہتھیار تیار کرنے میں پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص منصوبہ ہماری حکومت کو بھیجا جس پر ہماری حکومت نے اپنے سائنسدانوں سے مل کر غور کیا تو اسے قابل عمل قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ انہیں اس ویسٹرن کاربن کی اس لیبارٹری سے اس طرح اغوا کیا گیا کہ ویسٹرن کاربن کی حکومت کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر لارنس کہاں چلے گئے ہیں۔ یہاں ایک خصوصی لیبارٹری میں یہ اس منصوبے پر گزشتہ 2 سالوں سے برابر کام کرتے رہے ہیں اور اب یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام ضروری عملی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، لیکن اس منصوبے کو آخری لمحات میں دشمنوں سے بچانے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 4 خصوصی ایجنسیوں کو حرکت میں لایا جائے۔ ان میں ایک خصوصی ایجنسی ریڈ ایرو ہے جس سے بیرونی دنیا ابھی واقف ہی نہیں ہے۔ کرنل ہارڈ نے کسی سیاستدان کی طرح تقریر کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر لارنس اور باقی تینوں فوجی آفیسر خاموش بیٹھے اس کی تقریر سنتے رہے۔ یہ تو تھا ڈاکٹر لارنس کا مختصر تعارف۔ اب میں آپ حضرات کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر لارنس آپ کے دائیں ہاتھ پر جو صاحب تشریف فرما ہیں یہ ہیں کرنل جاگورا۔ ان کا تعلق ایک خفیہ ایجنسی ٹارٹ سے ہے اور یہ ٹارٹ کے چیف ہیں۔ ان کے ساتھ کرنل آرمر ہیں اور یہ بھی ایک خفیہ ایجنسی کے چیف ہیں، اور ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کا نام کرنل ڈوجان ہے جو ایک خفیہ فوجی ایجنسی کے چیف ہیں۔ کرنل ہارڈ نے باقی تینوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور وہ جس کا نام لیتا وہ سر ہلا دیتا۔ جواب میں ڈاکٹر لارنس بھی سر ہلا دیتا، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری کے ہلکے سے تاثرات بہرحال موجود تھے۔ شکریہ کرنل ہارڈ اور دیگر کرنل صاحبان، میں ایک سائنسدان ہوں، اسی لیے میرا خفیہ ایجنسیوں سے نہ کبھی تعلق رہا ہے اور نہ میں ان کی کارکردگی سے واقف ہوں، لیکن صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا اصرار تھا کہ میں یہاں پہنچ کر آپ حضرات سے اس منصوبے کے چند پہلوؤں پر ڈسکس کروں، چنانچہ ان کی ہدایات کے مطابق اس وقت میں یہاں موجود ہوں۔ ڈاکٹر لارنس نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر لارنس آپ شاید خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کی میٹنگ کو اپنے منصوبے کی نسبت فضول خیال کر رہے ہیں۔ اہم بات نہیں ہے، ہم سب کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس منصوبے کو دشمن ایجنٹوں سے بچا کر مکمل کرنے میں مدد کریں، اور یہ 4 ایجنسیاں تو وہ ہیں جن سے بیرونی دنیا واقف بھی نہیں ہے، ورنہ اس منصوبے میں اسرائیل کی معروف ایجنسیاں بھی شامل ہیں جن میں GP5 اور ریڈ آرمی شامل ہیں۔ کرنل ہارڈ نے کہا، لیکن آخر ایسا کیا خطرہ ہے کہ اس قدر ایجنسیاں کام کر رہی ہیں؟ میرا پلان تو سیدھا سادہ اور سائنسی ہے، مجھے تو ان سارے جھگڑوں میں پڑنے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر لارنس نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ ہمیں پہلے اپنے منصوبے کے متعلق مختصر طور پر بتائیں، اس کے بعد یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ کرنل ہارڈ نے بھی قدرے تلخ لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے، واقعی مجھے اس پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر حکومت آپ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو ضرور لے۔ مختصر طور پر میں بتا دوں کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں اسرائیل میں بیٹھ کر ایک بٹن دباؤں گا اور پاکیشا کی وہ خفیہ ترین لیبارٹری جس کی حفاظت کے لیے پاکیشا نے نہ جانے کیا کیا سائنسی اور دفاعی انتظامات کر رکھے ہیں، چشمے زدن میں مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یہ پاکیشا والا ٹارگٹ تو مجھے حکومت نے دیا ہے، ورنہ میرے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں کسی بھی ٹارگٹ کو اسی طرح اسرائیل میں بیٹھ کر صرف ایک بٹن دبانے سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر لارنس نے خشک لہجے میں کہا، اور کرنل ہارٹ سمیت باقی سارے کرنل حیرت سے ایک دوسرے کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے انہیں ڈاکٹر لارنس کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ حضرات کو شاید یقین نہیں آ رہا، اور یہی میرے فارمولے کی اصل بات ہے۔ پوری دنیا میں کسی سائنسدان کو اس بات پر یقین نہیں آ سکتا، ایکڈیمیا، روسیہ، ویسٹرن کاربن، گریٹ لینڈ، آرانس اور اس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے سائنسدان بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ بظاہر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے جو فارمولہ ایجاد کیا ہے اس کے تحت یہ 100% ممکن ہے۔ اور اس کے پہلے تجربے کے لیے حکومت اسرائیل نے پاکیشا کی خصوصی لیبارٹری کو منتخب کیا ہے، اور میں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے بعد میں اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد پوری دنیا اسرائیل کی مٹھی میں آ جائے گی۔ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی حصہ، کوئی لیبارٹری، کوئی اہم مرکز صرف بٹن دبانے سے تباہ کر سکتی ہے۔ میں نے 20 سال اس فارمولے پر ذہنی جنگ لڑی ہے۔ جب یہ فارمولہ کامیاب ہو گیا تو میں نے اسے عظیم اسرائیل کو عظیم ترین بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے اس کے بارے میں انتہائی خفیہ طور پر حکومت اسرائیل کو آگاہ کیا۔ حکومت اسرائیل نے اس فارمولے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں اپنے عظیم ملک اسرائیل پہنچ گیا، اور اب آپ صاحبان کے سامنے ہوں اس بریف کیس میں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہوں کہ وہ فارمولہ ہے تو ایسی بات نہیں ہے، اصل فارمولہ میرے ذہن میں ہے۔ البتہ میں نے حکومت اسرائیل سے وعدہ کیا ہے کہ پہلے ٹارگٹ کی کامیابی کے بعد میں اصل فارمولہ اسرائیلی حکومت کے حوالے کر دوں گا۔ ڈاکٹر لارنس نے کہا، کیا آپ اپنے فارمولے کی وضاحت فرمائیں گے؟ کرنل آرمر نے کہا، آپ فوجی لوگ ہیں، آپ سائنسی اصطلاحات تو سمجھ نہیں سکتے، پھر آپ فارمولہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مختصر طور پر اتنا بتا دوں کہ میری فیلڈ خلائی سائنس ہے۔ میں نے ایسی ریز ایجاد کی ہیں جنہیں زمین سے کسی خلائی سیارے تک پہنچایا جائے گا، بالکل عام سائنسی ریز کی طرح، عام سے خلائی سیارے تک، چاہے وہ خلائی سیارہ کمرشل ہو یا فوجی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلا میں اس وقت کئی ملکوں کے کمرشل اور فوجی خلائی سیارے مخصوص مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ریز جیسے ہی کسی خلائی سیارے میں پہنچیں گی، وہاں خلائی سیارے کے مخصوص ایندھن میں جذب ہونے کے بعد ان میں سے ایسی ریز نکلیں گی جنہیں زمین سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور انہیں کسی بھی خلائی لیبارٹری میں چیک نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ریز، جنہیں میں نے لارنس ریز کا نام دیا ہے، اس قدر طاقتور ہوں گی کہ آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر 1000 سورجوں کی توانائی کو ایک پوائنٹ پر جمع کر لیا جائے تو یہ ریز
ان سے بھی زیادہ طاقتور ہوں گی۔ اس کے بعد ان ریز کو واپس کسی بھی ٹارگٹ پر فائر کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس ٹارگٹ پر انہیں فائر کیا جائے گا اس ٹارگٹ کا کیا حشر ہوگا۔ بس یہی میرا فارمولا ہے، ڈاکٹر لارنس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ ڈاکٹر لارنس، آپ نے تو واقعی ایسی ایجاد کی ہے جو شاید آئندہ 10 صدیوں تک بھی ایجاد نہیں ہو سکتی تھی۔ خلائی ایندھن میں جذب ہو کر عام سی ریز کا اس قدر طاقتور لیکن کنٹرول کی جانے والی ریز میں بدل جانا واقعی ناممکن سی بات ہے۔ یہ تو بتائیں کہ اس خلائی سیارے کا کیا حشر ہوگا جس کے ایندھن سے یہ ریز نکلیں گی؟ کرنل جاگورا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے وہ سیارہ بھی مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو جائے گا، لیکن دنیا کا کوئی سائنسدان کبھی یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ یہ سیارہ کیوں تباہ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ انہیں صرف اتنا معلوم ہو سکے گا کہ سیارے کے ایندھن میں کوئی فنی نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت اچانک بڑھ گیا اور خلائی سیارہ تباہ ہو گیا، اور بس اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کیا جا سکے گا، ڈاکٹر لارنس نے جواب دیا۔ لیکن ڈاکٹر لارنس، ایک ہی وقت میں خلا میں ایک سیارہ تباہ ہوتا ہے اور زمین پر کوئی ٹارگٹ تباہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت وہ سیارہ ٹارگٹ کے قریب ترین ہی ہوگا، تو اس سے دنیا بھر کے سائنسدان چونک نہیں پڑیں گے۔ کرنل ڈوجان نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈوجان کی بات سن کر ڈاکٹر لارنس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ گڈ، ویری گڈ۔ آپ کا نام اگر میں بھولتا نہیں تو کرنل ڈوجان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سائنس سے قدرے واقف ہیں، نرے اور ہوش فوجی یا سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہیں، ڈاکٹر لارنس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈوجان جس خفیہ ایجنسی کے چیف ہیں، اس خفیہ ایجنسی کا تعلق سائنسدانوں سے ہے۔ اس ایجنسی کے ذمہ دنیا بھر کی سائنسی ایجادات سے باخبر رہنا اور انہیں اڑانے سے ہے، کرنل ہارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اسی لیے آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے۔ بہرحال میں اس کا جواب دیتے ہوئے بتا دوں کہ یہی اس فارمولے کی سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ ضروری نہیں کہ جس خلائی سیارے کو ٹارگٹ کے لیے منتخب کیا جائے وہ اس ٹارگٹ سے قریب ہو۔ اب میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ پاکیشیا میں ٹارگٹ کی تباہی کے لیے ہم نے جو خلائی سیارہ منتخب کیا ہے وہ ایک کمرشل سیارہ ہے جو سیکنڈ نیون ملکوں کے مدار پر حرکت کرتا ہے۔ اس کا کسی بھی طرح پاکیشیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے جیسے ہی یہ تجارتی خلائی سیارہ تباہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی پاکیشیا میں ہمارا ٹارگٹ ہٹ ہو جاتا ہے، تو دنیا کو کوئی سائنسدان کبھی بھی ان دونوں کے درمیان لنک قائم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکیشیا والے چاہے لاکھ سال پٹک لیں، وہ کبھی بھی معلوم نہیں کر سکیں گے کہ ان کی اس اہم دفاعی ایٹمی لیبارٹری کو کس نے اور کس طرح تباہ کیا ہے۔ ڈاکٹر لارنس کے لہجے میں اب اکتاہٹ کی بجائے ہلکا سا جوش نمایاں تھا۔ ڈاکٹر لارنس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی ریسیور قسم کا آلہ پہلے ٹارگٹ پر پہنچائیں گے تاکہ ریز کو وہ ریسیو کر سکے؟ کرنل جاگورا نے کہا۔ او نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو پھر یہ عام سا فارمولا بن جاتا۔ ریسیور پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ منصوبے کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ ایسی بات نہیں، میری مشن ان ریز کو اس طرح کنٹرول کر سکے گی کہ وہ پوری دنیا میں کسی مخصوص ٹارگٹ پر فائر کی جا سکتی ہیں۔ صرف اس ٹارگٹ کو اس مشین پر ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ریسیور اور فائرنگ دونوں کام یہی مشین کرے گی، ڈاکٹر لارنس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر لارنس، دنیا کی کوئی بھی ریس ہو، وہ طول بلد یا عرض بلد پر سفر کرتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ریز دو قسم کی ہو سکتی ہیں، لانگ سائیکل یا شارٹ سائیکل۔ اگر آپ کی ریز لانگ سائیکل ہوں گی تو وہ شارٹ سائیکل پر موجود ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکیں گی، اسی طرح اگر وہ شارٹ سائیکل ہوئیں تو لانگ سائیکل پر موجود ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکیں گی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ کرنل ڈوجان نے کہا۔ گڈ، آپ کے سوالات نے میری بوریت واقعی دور کر دی ہے۔ اب میں مزید وضاحت کر دوں، یہ ریز پوری دنیا کے بالائی بنفشی سطح پر بیک وقت پھیل جائیں گی۔ طول بلد اور عرض بلد دنیا کے پیمانے ہیں، حالانکہ نہیں ہیں۔ البتہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا، ہماری مشین اس ٹارگٹ کے اوپر بالائی بنفشی سطح پر ایک کریک پیدا کرے گی۔ یوں سمجھی کہ ایک سوراخ، اور وہ تباہ کن ریز جو اس سوراخ کے اوپر موجود ہوں گی اس سوراخ سے گزر کر سیدھی اس ٹارگٹ پر پڑیں گی، اور جیسے ہی وہ ریز اس سوراخ سے گزریں گی مخصوص کیمیائی عمل کے تحت وہ سوراخ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس طرح وہ ٹارگٹ تباہ ہو جائے گا اور باقی ریز ضائع ہو جائیں گی، ڈاکٹر لارنس نے جواب دیا۔ او تو یہ ہے فارمولا۔ اگر آپ چند مزید سوالات کی اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ بالائی بنفشی سطح پر موجود کریک تو وہاں چھوٹا ہوگا، لیکن ظاہر ہے زمین کی گردش اور پھر ٹارگٹ تک فاصلے کی وجہ سے وہ وسیع علاقے میں بھی پھیل سکتا ہے۔ اس طرح اس کریک سے گزرنے والی ریز ایک لیبارٹری جو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ایکڑوں پر مشتمل ہوگی تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ شاید 10-12 پورے ملکوں کو ہی تباہ کر دے۔ کرنل ڈوجان نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم یہ سوالات حل کر لیے ہیں اور یہی میرے فارمولے کا اصل راز ہے۔ آپ 2 ایکڑوں کی بات کر رہے ہیں، میں 2 مربع فٹ کو تباہ کر سکتا ہوں اور 2 مربع فٹ کے ارد گرد کا علاقہ قطعی طور پر محفوظ رہ سکتا ہے۔ البتہ اسے اگر پھیلایا جائے تو واقعی پورا ملک تباہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی کوئی حکومت کرنا نہیں چاہے گی کیونکہ اس سے عالمی توازن درہم برہم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر لارنس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کرنل ڈوجان، ہمیں سائنسی بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام ڈاکٹر لارنس کا ہے اور حکومت کا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ موجودہ ٹارگٹ ہٹ ہو جانے تک دنیا بھر کے سیکرٹ ایجنٹوں کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ڈاکٹر لارنس، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ لیبارٹری جس میں بیٹھ کر آپ ٹارگٹ ہٹ کریں گے کتنے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کے لیے کون سی لیبارٹری منتخب کی ہے تاکہ ہم اس کی حفاظت کی سپر پروف پلاننگ کر سکیں؟ کرنل ہارڈ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ مشین ایک خفیہ لیبارٹری میں تیار ہو رہی ہے اور اس لیبارٹری سے صرف اسرائیل کے چند گنے چنے افراد ہی واقف ہیں۔ البتہ آپ کی سہولت کے لیے یہ بتا دوں کہ
یہ مشین ایک بڑے ٹرالے پر لادی جا سکتی ہیں، اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تل ابیب کے مرکز میں واقع وسیع و عریض عمارت ریڈ اسکوائر میں اس مشین کو نصب کیا جائے اور پھر اسی ریڈ اسکوائر سے پاکیزہ کا ٹارگٹ ہٹ کیا جائے۔ ابھی اس مشین میں ٹارگٹ فٹنگ کے لیے ایک ہفتے کا کام باقی ہے۔ ایک ہفتے بعد یہ مشین ریڈ اسکوائر لائی جائے گی، اس کے بعد وہاں اس پر 2 روز مزید تنصیب کے سلسلے میں گزر جائیں گے اور پھر ٹارگٹ ہٹ ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ پھر جیسے ہی صدر مملکت حکم دیں گے، میں اس مشین کا ایک بٹن پریس کروں گا اور دوسرے لمحے پاکیزہ کی وہ اہم ترین ایٹمی لیبارٹری مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوگی۔ ڈاکٹر لارنس نے جواب دیا، ریڈ اسکوائر تو انتہائی گنجان آبادی میں واقع ہے، کیا اس کے لیے کوئی علیحدہ جگہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی؟ کرنل ہارڈ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اس عمارت کا انتخاب صدر مملکت نے خود کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شاید وزیر اعظم کے ساتھ خود اس موقع پر موجود رہنا چاہتے ہیں اور شاید اسی نقطۂ نظر سے بھی اس عمارت کو منتخب کیا گیا ہے کہ یہاں دشمن کے ایجنٹ آسانی سے کوئی وار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بہرحال یہ غیر سائنسی عمارت ہے۔ کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ اس عمارت میں کوئی سائنسی منصوبہ بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو مجھے بہرحال کوئی اعتراض نہیں، کسی بھی عمارت کو آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لارنس نے جواب دیا، 1 منٹ میں صدر مملکت سے بات کرتا ہوں، کرنل ہارڈ نے کہا، اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا وائرلیس فون جیسا آلہ نکالا، اس پر موجود نمبر ڈائل کیے اور پھر ایک بٹن دبا کر اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو، میں کرنل ہارڈ، چیف آف ریڈ ایرو بول رہا ہوں۔ کرنل ہارڈ نے بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا، یس پی اے ٹو پریزیڈنٹ اٹینڈنگ یو۔ چند لمحوں بعد ایک مدھم سی آواز اس آلے سے نکل کر ہال میں گونجی، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرائیں، میں ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہال سے بول رہا ہوں۔ کرنل ہارڈ نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد صدر مملکت کی بھاری آواز سنائی دی، یس کرنل ہارڈ۔ پریزیڈنٹ کے لہجے میں قدرے حیرت تھی، سر، ڈاکٹر لارنس کے ساتھ ہماری تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے، جو منصوبہ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق کرنل ہارڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہنا شروع کیا، کرنل ہارڈ، اس منصوبے کا کوڈ نام ریڈ ٹارگٹ رکھا گیا ہے، آپ منصوبے کی بجائے ریڈ ٹارگٹ کا لفظ استعمال کریں۔ صدر مملکت نے کرنل ہارڈ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یس سر، ریڈ ٹارگٹ کے لیے ڈاکٹر لارنس نے بتایا ہے کہ ریڈ اسکوائر عمارت منتخب کی گئی ہے، جبکہ یہ عمارت انتہائی گنجان آباد آبادی میں ہے، سر، اس کے لیے کوئی اور عمارت مخصوص نہیں کی جا سکتی۔ کرنل ہارڈ نے جواب دیا، نہیں، ریڈ اسکوائر کو جی پی 5 کے کرنل ڈیوڈ اور ریڈ آرمی کے کرنل فرانک سے طویل مشوروں کے بعد منتخب کیا گیا ہے۔ اس میں چند پوائنٹس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ غیر اہم عمارت ہے، جس کا کسی سائنسی تجربے سے کوئی تعلق کبھی نہیں رہا۔ دوسری بات یہ کہ باقی کسی بھی عمارت میں مخصوص نقل و حرکت روسیائی، ایکریمین یا فلسطینی ایجنٹوں کی نظر میں آ سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گنجان آبادی کی وجہ سے اس کی حفاظت زیادہ آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ کہ ریڈ ٹارگٹ، جیسا کہ ڈاکٹر لارنس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ پاکیزہ کے خلاف ہے، اور اگر بالفرض محال پاکیزہ سیکرٹ سروس کو اس منصوبے کی بنک مل جاتی ہے اور وہ اسے سبوتاژ کرنے کے لیے یہاں آتی ہے تو انہیں آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، لیکن اس کا مطلب ہوا کہ ریڈ اسکوائر کی حفاظت جی پی 5 اور ریڈ آرمی کے ذمہ ہوگی، پھر ہماری ایجنسیوں کے ذمہ کیا فرائض ہوں گے؟ کرنل ہارڈ نے کہا، ریڈ اسکوائر پر پہنچنے سے قبل جہاں یہ ٹارگٹ اب کام کرنے والا ہے، وہاں کی حفاظت آپ اور آپ کی ساتھی 3 ایجنسیوں کی ذمہ داری ہوگی۔ ڈاکٹر لارنس کو اس جگہ کا نقشہ دے کر آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اس نقشے کے مطابق آپ نے اسی جگہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس جگہ سے جی پی 5 اور ریڈ آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ کی ایجنسیاں چونکہ مخصوص دفاعی سائنسی فیلڈ میں کام کرتی ہیں، اس لیے آپ نے اسے خاص طور پر ایکریمین اور روسیائی ایجنٹوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ یہ فارمولہ دنیا کی ہر ملک میں اہم ہو سکتا ہے۔ اس فارمولے اور مشین کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹر لارنس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب یہ مشین ریڈ اسکوائر میں منتقل ہو جائے گی تو ریڈ اسکوائر کی اندرونی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ایجنسی ریڈ ایرو کی ذمہ ہوگی۔ ٹارگٹ مکمل ہو جانے کے بعد ڈاکٹر لارنس واپس اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے دوسرے سائنسدان اس فارمولے پر ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس دوران بھی اس سارے فارمولے کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میرے خیال میں اب آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے، صدر مملکت نے کہا۔ یس سر، ویسے اگر آپ پہلے ہمیں ان باتوں سے آگاہ کر دیتے تو شاید اس میٹنگ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، کرنل ہارڈ نے کہا۔ کرنل ہارڈ، یہ فارمولہ منصوبہ سب کچھ اسپیشل ٹاپ سیکرٹ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے ہر ایجنسی کو صرف اس وقت آگاہ کیا جا سکتا ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ صدر مملکت نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، سوری سر، میں سمجھ گیا سر۔ کرنل ہارڈ نے جلدی سے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اوکے، گڈ بائے۔ صدر مملکت نے جواب دیا اور کرنل ہارڈ نے بٹن دبا کر آلہ واپس جیب میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر لارنس، اب ہم سب ساری پلاننگ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، آپ وہ نقشہ ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کی اور آپ کی مشینری کی مکمل حفاظت کی پلاننگ کر سکیں۔ کرنل ہارڈ نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر لارنس سے کہا، ٹھیک ہے، ویسے مجھے ان حفاظتی انتظامات سے کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے کیا نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ ڈسکس کریں مجھے کچھ دیر آرام کرنے کا بندوبست ہو جائے۔ ڈاکٹر لارنس نے جیب سے ایک چابی نکال کر کلائی میں بندھی ہوئی چین کا تالا کھولتے ہوئے کہا، یس سر، ضرور سر، کرنل ہارڈ نے کہا، اور ڈاکٹر لارنس نے کلائی سے چین اتار کر بیگ اور چابی کرنل ہارڈ کی طرف بڑھا دی۔ اس چابی سے یہ بیگ کھلے گا اور وہ لفافہ اس کے اندر ہے، میں نے بہرحال اسے نہیں دیکھا، مجھے تو یہاں آنے کے لیے اس بختربان جیپ میں بیٹھتے ہوئے یہ بیگ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر لارنس نے کہا، اوکے، آئیے میں آپ کو ریسٹ روم تک پہنچاؤں۔ کرنل ہارڈ نے بریف کیس میز پر ہی چھوڑتے ہوئے کہا، البتہ اس نے چابی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ اور ڈاکٹر لارنس سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، باقی چیفز بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے اور
ڈاکٹر لارا سلام کرنے کے انداز میں سر ہلاتا کرنل ہارٹ کے پیچھے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔